تو یہ ہڑتال تو قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں لانے کے لیے کر رہے ہیں نا. یہ اس وقت تحریک انصاف کی سیاست کر رہے ہیں. تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں لانے کے لیے 14 تاریخ کو ہڑتال کال کی ہے. سیاست تو کر رہا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ میں بیٹھا چیف جسٹس. باقی سب کا ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے اور صرف تحریک انصاف کے لوگوں کا ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل نہ کیا جائے. وہ جج ہیں جنہوں نے چینی جب 90 روپے کی مقرر ہوئی تھی تو انہوں نے شوگر مل مافیا کے حق میں اسٹے آرڈر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج چینی 160 روپے ہوا ہوئی ہے. السلام علیکم، مجھے کہتے ہیں صوبیہ اشرف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اندر کی بات مزمل سہروردی کے ساتھ. آج آل پاکستان وکلا کنونشن میں خاصی تنقید کی گئی بالواسطہ اور بلا واسطہ اسٹیبلشمنٹ پر، اور آج جو ہے اسی تناظر میں ملک بھر میں 14 ستمبر کو جو ہے وہ ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے پاکستان سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی طرف سے. مگر اب سوال ہے کہ اس کے بعد یہ 14 ستمبر کو جو ہڑتال ہوتی ہے، اس کے بعد نئی سمت اس کی کیا رخ اختیار کرے گی، اور کیا اگر ہڑتال ہوتی ہے تو اس کے بعد ایک نئی وکلا تحریک جو ہے وہ شروع ہو سکتی ہے. شروع ہوتی ہے تو کیا 2007 سے بڑی وکلا تحریک ثابت ہوگی؟ اسی حوالے سے آج ہم اندر کی بات جانیں گے مزمل صاحب سے. السلام علیکم مزمل صاحب. السلام علیکم جی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. مزمل صاحب، آج تو خاصی تنقید کی گئی یہ آل پاکستان وکلا کنونشن میں، اور آج جو نائب صدر ہیں لاہور کی رابعہ باجوہ، وہ بڑی آج جو ہے وہ سیکنڈ لگ رہا تھا کہ جیسے آسما جہانگیر سامنے آ گئی ہیں، اور انہوں نے بڑی تنقید کی ہے آرمی چیف کا نام لے کے. تو مزمل صاحب، آپ کے پاس اندر کی کیا اطلاعات ہیں، خاص طور پہ یہ جو وکلا کنونشن ہوا ہے اور آگے کیا ہوگا؟ دیکھیں، ہم اس وکلا کنونشن کی ٹائمنگ پر غور کریں. عمر عطا بندیال صاحب کے جانے میں 10 دن رہ گئے ہیں اور نئے چیف جسٹس کے آنے میں 10 دن رہ گئے ہیں. یہ 14 کو ہڑتال کر رہے ہیں، 16 آخری دن ہے عمر عطا بندیال صاحب کا. تو ان کو تو پتہ ہے عمر عطا بندیال صاحب جا رہے ہیں اور قاضی فائز عیسیٰ آ رہے ہیں. تو یہ ہڑتال تو قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں لانے کے لیے کر رہے ہیں نا. یہ تحریک انصاف کے جو وکلا ہیں، جو حامی وکلا ہیں، آپ نے جو رابعہ کا نام لیا، جو اور وکلا ہیں، بابر اعوان ہیں، حامد خان ہیں، اعتزاز احسن ہیں، لطیف کھوسہ ہیں، یہ اس وقت تحریک انصاف کی سیاست کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ تحریک انصاف نے قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں لانے کے لیے 14 تاریخ کو ہڑتال کال کی ہے، تاکہ جب 17 کو قاضی فائز عیسیٰ حلف اٹھائیں تو ان کے اوپر پاکستان یہ اس ہڑتال کا ایک دباؤ ڈالا جا سکے. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے آنے کے بعد جو سہولت کاری ہے تحریک انصاف کو عدالتوں سے، وہ ختم ہو جائے گی، اور اس سہولت کاری کے خاتمے کا جو خوف ہے مجھے تو وہ اس ہڑتال کے پیچھے لگ رہا ہے. دیکھیں، ہم وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے آئین بچانے کے لیے ہڑتال کرنی ہے. اچھا جی، آئین بچانے کا کیا طریقہ ہے؟ آئین بچانے کے لیے سپریم کورٹ کو ہیئرنگ کرنی چاہیے. آج ان کو چاہیے تھا عمر عطا بندیال صاحب کے خلاف قرارداد منظور کرتے کہ وہ الیکشن 90 دن میں کرانے کے حوالے سے جو پٹیشن پی ٹی آئی نے، بار کونسلز نے کی ہے، اس کو فکس کیوں نہیں کر رہے ہیں. سن لیں اور بتا دیں کہ آئین میں حلقہ بندیاں امپورٹنٹ ہیں یا 90 دن امپورٹنٹ ہے. یہ طے کر لینا، فل کورٹ بنا دیں. جاتے جاتے عمر عطا بندیال صاحب کیوں نہیں بناتے ہیں فل کورٹ اس معاملے پر؟ دیکھیں، سیاست تو کر رہا ہے پاکستان کے سپریم کورٹ میں بیٹھا چیف جسٹس، اور یہ مجھے لگ رہا ہے یہ جو لائر کنونشن ہے یہ اس کی سپورٹ میں کیا گیا ہے تاکہ اس کے جانے کو آسان بنایا جائے، اور اس کی اگر اس نے آخری 10 دن میں کوئی فیصلے دینے ہیں تو ان کے لیے ایک سیاسی جواز بنایا جائے اس کنونشن سے کہ دیکھیں کنونشن ہو گیا تو پھر مجھے یہ فیصلہ دینا پڑ گیا، کنونشن ہو گیا تو مجھے یہ کرنا پڑ گیا. دیکھیں، اگر آئین بچانے کی بات تھی تو پھر آپ یہ بتائیں کہ آئین بچانے کی اگر ہم نے بات کرنی ہے تو پھر عمران خان کے خلاف قرارداد منظور ہونی چاہیے تھی آل پاکستان لائر کنونشن میں. پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پشاور ہائی کورٹ نے 2014 میں 16 میں تمام جو ملٹری کورٹ کی سزائیں ہیں وہ ختم کر دیں تو عمران خان وزیر اعظم تھے. عمران خان نے بطور وزیر اعظم سپریم کورٹ میں پٹیشن کی اور کہا کہ ملٹری کورٹ کی سزائیں بحال کی جائیں. اگر آج کوئی ملٹری کورٹ کے خلاف، دیکھیں قاضی فائز عیسیٰ نے کیا کہا ہے،
قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ عمران خان کی 2 پٹیشنیں ہیں سپریم کورٹ میں. ایک ہے کہ ملٹری کورٹ کے تحت سزائیں ٹھیک ہوئی ہیں, ان کو بحال رکھا جائے. ایک ہے کہ ملٹری کورٹ کے تحت سزائیں نہ دی جائیں. قاضی فائز عیسیٰ کہتا ہے کہ دونوں کی درخواستیں کٹھی چن لیں اور عمران خان کو بلا لیں کہ تمہارا وہ موقف ٹھیک ہے یا یہ موقف ٹھیک ہے. کسی موقف پہ تو کھڑے ہوگے نا. جو 400 لوگ ملٹری کورٹ میں سزاؤں کے تحت اندر ہیں وہ عمران خان کی اس پٹیشن کی وجہ سے اندر ہے جو اس نے بطور وزیر اعظم کی اور اس پر اسٹے دیا. اگر عمران خان وہ پٹیشن نہ کرتے تو وہ لوگ رہا ہو جاتے. کیا ہمارے وکلا اور عمران خان کا موقف ہے کہ باقی سب کا ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل کیا جائے اور صرف تحریک انصاف کے لوگوں کا ملٹری کورٹ کے تحت ٹرائل نہ کیا جائے؟ یہ کون سی موقف ہے؟ یہ کیا موقف ہے؟ پھر اگر آئین بچانا ہے تو اس ملک میں سرٹیفائیڈ آئین تو عمران خان نے ہی توڑا ہے نا. جب اپوزیشن پہ آرٹیکل 5 لگایا, اسمبلیاں توڑی عدم اعتماد کے دوران, جس کو سپریم کورٹ نے آئین توڑنا کہا اور جس کے بعد ایک NRO دے دیا گیا اور کوئی عمران خان کے خلاف کاروائی نہیں ہوئی, تو آج اگر آئین بچانے پہ کرنی ہے تو آئین توڑنے والے کے خلاف قرارداد پاس کر لیتے. اگر ملٹری کورٹ کے خلاف بات کرنی ہے تو بھی عمران خان کے خلاف قرارداد بنتی ہے. اگر آئین توڑنے کے خلاف قرارداد کرنی ہے تو بھی عمران خان کے خلاف بنتی ہے. آپ بتائیں, عمران خان کے سہولت کار کھڑے ہو کر ملٹری کورٹس اور آئین کے حق میں بات کریں, یہ کتنی مذاق خیز بات ہے. مزمل صاحب, آپ نے آئین بچاؤ کی بات کی اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں لانے کی بات کی, تو کل عمر عطا بندیال صاحب نے ایک تقرری بھی کی ہے سپریم کورٹ رجسٹرار کے طور پر. اس میں ایک سرکاری ملازم کو تعینات کرنا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے ایک جو قائم مقام سپریم کورٹ رجسٹرار تھا اس کو ہی جو ہے وہ تعینات کر دیا ہے. تو مزمل صاحب دیکھیں, اس بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب پرانے رجسٹرار کے خلاف خط لکھ چکے تھے اور بندیال اور کیبنٹ اس کو ریکال کر چکی تھی, لیکن بندیال صاحب نے اس کو نہیں ہٹایا. اب بھی بندیال صاحب کا یہ موقف ہے کہ ایک پراپر جوڈیشل آفیسر رجسٹرار ہونا چاہیے, اور میرے خیال میں قاضی فائز عیسیٰ آ کر اس کو ٹھیک کر لیں گے. یہ ابھی 10 دن کی تقرری ہے, قاضی فائز عیسیٰ آ کر نیا رجسٹرار لگا لیں گے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے سہولت کار وکلا نے آج, ویسے وکلا تقسیم ہے, یہ پورے پاکستان کے لائر کنونشن نہیں تھا. وکلا کا ایک دھڑا اعظم نذیر طارڑ, احسن بھون, اور دوسرا جو دھڑا جن کے پاس کافی بار کونسلز ہیں, وہ آج اس میں شامل نہیں تھا. زیادہ آپ 2007 والی وکلا تحریک نہ سمجھیں, تب تو سارے وکیل کٹھے تھے اور تب وکلا کے ساتھ ججز بھی کھڑے تھے. تو آج تو ان وکلا کے ساتھ کوئی جج نہیں کھڑا, عدلیہ تو ان وکلا کے ساتھ نہیں کھڑی ہے, بلکہ یہ وکلا تو عدلیہ کے آنے والے چیف جسٹس کو پریشر میں لانے کے لیے یہ کام کر رہی ہیں نا. یہ کوئی جوڈیشری کے ساتھ نہیں کھڑے, یہ عمران خان کے لیے اگلے چیف جسٹس کو چیلنج کرنے کے لیے یہ ہڑتال کر رہی ہیں. تو اس لیے یہ اس طرح جو ہے اس کی کوئی کامیابی, اس کے کوئی اہداف ہی نہیں ہے. یہ کیا بحال کرانا چاہتے ہیں؟ آئین بحال کرانا چاہتے ہیں. قاضی فائز عیسیٰ انتخابات پر فل کوڈ بنا دیں گے اور دیکھ لینا دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ کیا کریں گے اس بارے میں؟ اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اب آپ نے آج دیکھی ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے جو 12 ججوں کو بلا سود قرضہ دیا ہے, بڑا کتنے غریب لوگ تھے وہ. بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, گیس مہنگی, اشیاء ہرونوش کی قیمتیں جو ہے روز بروز بڑھ رہی ہیں, لیکن وہ لوگ اور وہ ججز جو بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہیں اور ان کی لاکھوں میں تنخواہیں ہیں اور ان کو جو ہے بلا سود قرضے دیے جا رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, 10 لاکھ روپے 9.5 لاکھ روپے تنخواہ ہے لاہور ہائی کورٹ کے جج کی, فیول اور سب کچھ اس کے علاوہ ہے. غریب لوگ ہیں یہ جن کو بلا سود قرضہ گھر بنانے کے لیے دیا گیا ہے. آپ میری بات سنیں نا, اور 12 سال میں واپس لینا ہے, گرانٹ دی گئی ہے. یہ جا کر بینکوں سے کیوں نہیں قرضے لیتے؟ یہ میں اور آپ نے گھر بنانا ہو تو ہم بینک سے قرضہ لیتے ہیں, ان کو حکومت گرانٹ دیتی ہے. یہ کیسا انصاف ہے؟ اور میرا مطلب ہے ان ججوں کی ہرس ختم نہیں ہوتی. سوال یہ بھی ہے نا کہ آخر ان 11 ججز نے نگران پنجاب حکومت کے لیے ایسا کیا کیا ہے کہ جس کے متبادل ان کو جو ہے یہ گرانٹ دی گئی ہے؟ سر انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ ہمیں یہ دی جائے. آپ نے پڑھی نہیں ہے خبر, ایز ڈیزائرڈ بائی دی جوڈیشری. یہ پنجاب گورنمنٹ نے آج خود نہیں دی ہے, انہوں نے پنجاب گورنمنٹ کو کہا ہے کہ ہمیں یہ دیں. ان کی خواہش کی تکمیل کی گئی ہے, اور اگر نہ کی جاتی تو پھر دیکھیں نا جی ان میں ہیں کون کون. جسٹس صفدر سلیم شاہد, جسٹس رسل حسن سید, جسٹس شکیل احمد, جسٹس محمد طارق ندیم, جسٹس محمد امجد رفیق,
جسٹس عابد حسین چٹھا، جسٹس انور حسین، جسٹس علی ضیاء باجوہ، جسٹس محمد رضا قریشی اور جسٹس راحیل کامران، ان میں سے کوئی غریب آدمی نہیں ہے جس کو پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے گھر بنانے کے لیے بلا سود قرضہ دیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں ان کے یہ اگر ہم آج بات کر رہے ہیں کہ سرکاری ملازموں سے ان کے بجلی کے یونٹ واپس لے لیں، ہم بات کر رہے ہیں کہ جی میرا مطلب ہے کہ آپ غریب لوگوں سے ان کو جو سہولتیں حاصل ہیں وہ واپس لے لیں، تو پھر آپ ان ججوں کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جج جو ہے، ان میں آپ کو پتہ ہے جسٹس انوار الحسن وہ جج ہیں جنہوں نے چینی جب 90 روپے کی مقرر ہوئی تھی تو انہوں نے شوگر مل مافیا کے حق میں اسٹے آرڈر دیا ہے، جس کی وجہ سے آج چینی 160 روپے ہوئی ہے، 190 روپے ہوئی ہے۔ تو یہ سب ججز جو ہیں ان کو میں تو صبح سے مجھے انتظار تھا کہ یہ ججز ایک پریس ریلیز جاری کریں گے کہ ہم نے یہ قرضہ نہیں لینا ہے، پاکستان کے معاشی حالات بہت خراب ہیں اور ہم یہ بلا سود قرضہ نہیں لینا چاہتے ہیں، ہم اس کو حکومت کو واپس کرتے ہیں۔ پر آپ دیکھیں اتنی ان میں اخلاقی جو ہے جرت بھی نہیں ہے کہ یہ قرضہ کہیں کہ ہم نے نہیں لینا ہے۔ پورے میڈیا میں شور مچ رہا ہے، ان کے نام چھپ گئے ہیں، سب اس پر تبرے کر رہے ہیں، یہ پیسے لے کے آرام سے بیٹھے ہیں، انہوں نے انصاف کرنا ہے۔ جن کو اپنی عزت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے اور جن کے لیے پیسہ ہی سب کچھ ہے، اور جو میرا مطلب ہے آخری وقت تک جو پاکستان کے خراب معاشی حالت میں بھی اس کے لوتھڑے نوچنا چاہتے ہیں کہ جو بھی مل جائے گھر لے جائیں، جو بھی مل جائے گھر لے جائیں، نوچنے والی بات ہے نا۔ اور یہ ججز جو ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں آئین کے محافظ ہیں۔ آج جو آل پاکستان لائر کنونشن تھا، میں تو امید کر رہا تھا کہ ان 12 ججوں کے خلاف وہاں قرارداد پاس ہوگی۔ مطلب رابعہ باجوہ کو جو ہے وہ آرمی چیف کی تو کاروباری حضرات سے ملاقات پہ بڑا اعتراض ہے، یہ ججوں کی قرضے لینے پہ اعتراض نہیں ہے۔ روز پیش ہونا ہوتا ہے، روز ان ججوں کے آگے پیش ہونا ہوتا ہے نا، تو لہٰذا ان کے خلاف تو بات نہیں کرنی ہے، پریکٹس ہی ختم ہو جائے گی۔ یہ 12 ہائی کورٹ کے جج جو خلاف ہو گئے تو پریکٹس ہی ختم ہو جائے گی، لہٰذا اس کی تو کسی نے نہیں بات کرنی، اس پر تو قرارداد بھی نہیں آئی لائر کنونشن میں۔ عاصم منیر کے خلاف تو تقریر کرنا بہت آسان ہے، عاصم منیر کے آگے کوئی پیش ہونا ہے؟ یہ ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف قرارداد کرتے نا، آپ لاہور میں کنونشن کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جی لاہور ہائی کورٹ کے یہ 12 جج جو ہیں ان کا تب تک بائیکاٹ کیا جائے گا جب تک یہ اپنا قرضہ واپس نہیں کر دیں گے۔ میں مانتا کہ یہ وکلا تنظیموں میں کوئی جان ہے، وہ آج یہ پریسلی آج وہاں قرارداد پاس ہوتی کہ چونکہ انہوں نے یہ غلط قرضہ لیا ہے، پاکستان کے یہ ان کا استحقاق نہیں بنتا ہے، لہذا یہ پہلے یہ سارے پیسے پاکستان کے خزانے میں واپس جمع کرائیں، پھر ان کو کوئی مقدمہ سننے کی اجازت دی جائے گی۔ لیکن نہیں، وہ لائر کنونشن ان کے تو خلاف نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو وہ ساتھ ہیں، لاہور ہائی کورٹ سے تو ریلیف مل رہا ہے نا۔ جو مسئلہ تو قاضی فائز عیسیٰ کا ہے جس کے خلاف ہڑتال کرنی ہے، یہ لاہور ہائی کورٹ کے ججوں کے خلاف تو ہڑتال نہیں کرنی جنہوں نے، تو قاضی فائز عیسیٰ نے یہ قرضہ لیا ہے، یہ جو 12 سال کا بلا سود قرضہ ہے یہ قاضی فائز عیسیٰ نے لیا ہے، یہ جن ججوں نے لیا ہے ان کا احتساب ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو میرے خیال میں یہ قاضی فائز عیسیٰ کو دباؤ میں لانے کے لیے کنونشن تھا، اور ہم اس نیا دور کے اس پلیٹ فارم سے بھی ان 12 ججوں سے دست بدستہ درخواست کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بھی توہین عدالت کا بہت ڈر ہے، وہ ہمیں توہین عدالت میں بلا سکتے ہیں۔ ہم ان سے درخواست کرتے ہیں کہ پاکستان کے خراب معاشی حالات ہیں، ان خراب معاشی حالات میں آپ کو 12 سال کی آسان قسطوں پر کروڑوں روپیہ کا بلا سود قرضہ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ کی 10 لاکھ تنخواہیں ہیں، آپ نے کوئی گھر بنانا ہے، آپ بینکوں سے جا کر قرضہ لیں جیسے کہ پاکستان کا عام آدمی لیتا ہے، آپ نے گھر بنانا ہے آپ ہاؤس بلڈنگ فنانس سے قرضہ لیں۔ اگر آپ نے حکومت پاکستان سے بلا سود قرضہ لینا حکومت پاکستان کے خزانے پر ڈاکہ ڈالنے کے مترادف ہے، اور جج کی منصب کی کرسی پہ بیٹھ کر یہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اگر ججوں نے ڈاکہ ڈالنا شروع کر دیا تو پھر معاشرے میں کیا ہوگا۔ تو اس لیے ہم ان سے یہاں سے یہی درخواست کرتے ہیں کہ پائی پیسے واپس کر دیو، بڑی ہو گئی قوم تن کو چنگا نہیں کہہ رہی، سب تن تھو تھو کر رہے نے، اے پیسے فوراً واپس کر دیو۔ مزمل صاحب انہوں نے خواہش کا اظہار ایسے کیا کہ جیسے وہ بہت غریب ہیں، اور ایک وہ جج جس کی 1 ملین تک پے وہ جو ہے وہ بلا سود قرضے کی درخواست کر رہا ہے۔ تو آپ سمجھ میں نہیں آتی بات۔ سمجھ میں آتی ہے؟ آپ بتائیں لائر کنونشن میں اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے؟ آپ مجھے بتائیں لائر کنونشن میں اس کے اوپر کسی نے تقریر میں ذکر بھی کیا ہے اس کا؟ بلا واسطہ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔
यस, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान फौज पे बहुत आसान है तबर्रा करना, आजकल फैशन हो गया फौज पे तबर्रा करना। हम कोई आर्मी चीफ के हक में नहीं है कि वो कारोबारी हजरात को मिले, लेकिन मुल्क डूब रहा है। मेरा मतलब है मिलना तो ये आपने शुगर मिलों को स्टे देकर पाकिस्तान की आवाम को 190 रुपए 160 रुपए चीनी खरीदने पर मजबूर कर दिया है, तो आर्मी चीफ भी कुछ ना करे तो तुसी भी पाकिस्तान दी आवाम दा कुछ ना करो तो किथे जाए पाकिस्तान दी आवाम, तुझी दस दियो। मतलब आपने भी इंसाफ नहीं देना, वो भी कुछ ना करे, वो भी ना मिले कारोबारी हजरात को, और आप जो हैं लोगों शुगर मिलों वालों की बड़े बड़े सनतकारों को स्टे देते रहे, और फिर आप कहें कि मुल्क नहीं चल रहा। भाई मुल्क तो आपकी वजह से नहीं चल रहा। अगर इस मुल्क की अदलिया ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए। अगर इस थैंक मुल्क यू की सो अदलिया ठीक हो जाए तो यहाँ पूरा निजाम ठीक हो जाए। खराबी की बुनियादी वजह यह है कि अदलिया ठीक नहीं। थैंक यू सो मच मुजम्मिल साहब कि आपने हमें अंदर की खबरों से बाखबर किया। मुजम्मिल साहब के मुताबिक आज का वकला कन्वेंशन बुनियादी तौर पर जो है वो नामजद चीफ जस्टिस जो है जस्टिस काजी फायज ईसा उनके खिलाफ किया गया और उनको दबाव में लाने के लिए किया गया। और मुजम्मिल साहब की दूसरी दरखास्त है कि ये जो 11 जजेस को बिला सूद कर्जे दिए जा रहे हैं, उन्हें कर्जे लेने से जो है वो माजरत कर लेनी चाहिए। इसी में आवाम की भी भलाई है, आम शहरी की भी, और यही हमारे मुआशी तकाजे भी हैं। इसके साथ ही मुझे इजाजत है। अल्लाह हाफिज।